آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب کیسا ہمارا چہرہ ہے؟ کیا جھوٹے کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ انہیں نظر نہیں چلی، پھر اٹھے آقا کا دیدار کیا، کہا خدا کی قسم روئے زمین پر آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ نہیں ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر نفرت تھی تو آپ سے، آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی تو آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، آپ میرے دل و جان میں بس گئے ہیں، سب سے زیادہ اگر مجھ کو محبت ہے تو آپ سے ہے یا رسول اللہ۔ آپ سے لیں گے اور بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سر جوڑ کر بیٹھے رہیں اور حضرت کی خطاب سے فیضیاب ہوں، اور جن حضرات کا نکاح ہونا ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اپنے گواہوں کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ۔ محمد جسیم الدین ابن محمد نعیم الدین صاحب مقام کبیر ڈی کہاں ہیں؟ نام پکار دیئے ہم جیسے بیان کرتے ہیں۔ اچھا آپ صرف نام پکار دیئے۔ شکیل انصاری ابن حلیم انصاری اسٹیج پہ آ جائیں اپنے گواہوں کے ساتھ۔ محمد فرحان اختر ابن محمد مقیم انصاری کبیر ڈی تشریف لے آئے اپنے گواہوں کے ساتھ۔ حسن رضا ابن عین الحق صاحب مقام سکو ڈی گومو تشریف لے آئے اپنے گواہ وکیل کے ساتھ۔ محمد جمال راقب ابن محمد احسان الحق مقام بی چترو تشریف لے آئے اپنے گواہوں کے ساتھ۔ محمد زاہد انصاری ابن محمد ممتاز انصاری آسن بنی تھانہ گوبندپور ضلع دھنباد تشریف لے آئے اپنے گواہ وکیل کے ساتھ۔ محمد فیروز انصاری ابن محمد عباس انصاری مقام کبیر ڈی دھنباد تشریف لے آئے اپنے آپ وکیلوں اور گواہوں کے ساتھ۔ محمد ودود انصاری ابن محمد داؤد انصاری مقام بی چترو ترچانچی دھنباد تشریف لے آئے۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر محترم لائق صد تکریم ہزارہ تعظیم علماء، مفتیان، ائمہ مساجد، مدارس کے محتمم، شعراء اور زمین پر بیٹھے ہوئے دوستوں بزرگوں، میں صرف میری بات سن ایک بات کہنا ہے، وہ یہ کہ ہماری تقریر بہت دیر ہو گئی ہے، ڈاکٹر مجھ کو منع کرتے 12:30 بجے کے بعد بولنے سے، لیکن یہاں کا ہر جلسے کا یہی حال ہے، بہت دیر میں وقت ملتا ہے، آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، بول بھی نہیں پاتے، دعا ہونی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ نکاح کے بعد فوراً دعا ہوگی، آپ حضرات قریب میں آ جائیں، نکاح کی مجلس بھی عبادت ہے اور دعا بھی عبادت ہے، آ جائیں قریب میں اٹھ کے آ جائیں اور دعا میں بیٹھ جائیں، اٹھ جائیں بھائی جلدی اٹھ جائیں، آ جائیں آپ لوگ قریب آ جائیے، کرسی لے کے یہاں پاس میں آ جائیے، دعا بندے بن کر کے مانگیے، آ جائیے جلدی آ جائیے فٹافٹ، اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے اٹھ جاؤ، اب نہیں مانو گے تو کب مانو گے؟ اتنی مفتی وسیع صاحب کی تقریر سنا تب بھی نہیں ہلے، اتنا ڈانٹ کے چلے گئے، کوئی قوم زندہ قوم ہوتی تو کڑی ہو گئی ہوتی، آ جاؤ یہاں آ جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ، دعا بندے بن کے مانگا کرتے ہیں، آ جاؤ یہاں آ جاؤ بھائی کرسی لے کے ادھر آ جاؤ، بندے بن کے دعا مانگو، آ جاؤ اٹھ جاؤ، یہ تمہاری شان نہیں ہے، یہ تمہارا ایمان ہے، اللہ کے بندے بن کر دعا مانگو، آ جاؤ آگے جاؤ، یہ کتابیں دے آؤ، کھڑا ہو پھٹافٹ دے کر کے آؤ، اس میں ایک چھوٹی کتاب ہے ایک بڑی کتاب دے کر کے آؤ، اٹھاؤ سب اٹھاؤ، اس میں ایک چھوٹی کتاب ہے دے کے آؤ، جتنے بچے ہیں اتنے ہی کتابیں، ہاں وہیں لے کے جائیے، وہیں بیٹھی ہم کو بات کرنا دیجیے۔ حضرات
میں صرف دو بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، کہ اگر کوئی بات اچھی یا بھلی ڈانٹ کر ڈپٹ کر کہی جائے تو اثر نہیں کرتی ہے، اگر کوئی بات سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرم لہجے میں کہی جائے تو وہ بات اثر کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں لکھا ہوا ہے، میں بہت اختصار سے کر رہا ہوں تاکہ میں بول نہیں پاتا ہوں بہت دیر تک، کہ ایک شخص تھے، وہ اللہ کے رسول سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اگر انہیں محسوس ہوتا کہ اس گلی سے اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو وہ گلی بدل دیتے تھے۔ لوگوں کے درمیان میں یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر نفرت ہم کو ہے تو محمد ابن عبداللہ سے نفرت، سامنا نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے، وہ ایک دن سامنا ہو گیا۔ غور سے سننا ہمارے نوجوان بچوں جو گھروں میں جا کے چیختے ہو، بیوی پر، ماں پر، سامنا ہو گیا، آپ پہچان جائیں، شاید کعب ابن اشرف نام تھا، ایسی کچھ نام تھا، یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، جیسے اس نے دیکھا نظر نہیں کر لیا اور کہا آپ، تم سے زیادہ نفرت روئے زمین پر ہم کو کسی سے نہیں۔ کیسا لگا ہوگا اللہ کے رسول کو؟ ایک شخص نے کہا ہوگا تم سے نفرت، محبوب رب العالمین، صحابہ کی دلوں کی جان، فرشتے ان پر قربان، اور کیا کہہ رہا ہے؟ روئے زمین پر تم سے زیادہ کسی سے، سب سے زیادہ تم سے نفرت۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں غور سے سن لو میرے بچوں، میں نصیحت پہ جا رہا ہوں، واقعات پر نہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ، غور کرو، ہم ہوتے تو مارنے لگتے، لڑنے لگتے، آپ نے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ، پر نہیں دیکھ، فرمایا ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ، کہا نہیں دیکھ، فرمایا سن تو لو، ایک مرتبہ میرا چہرہ تو دیکھ لو، مت لانا ایمان، مت ہونا مسلمان، کم سے کم چہرہ تو دیکھ لو ایک مرتبہ میرا۔ جب 4-5 مرتبہ آپ نے فرمایا تو اس نے اپنی نگاہ اٹھایا اور آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالی، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایسا نورانی چہرہ، ایسا عرفانی چہرہ، ایسا محبتی چہرہ، ایسا پیارا چہرہ، ایسا نور سے منور چہرہ، ایسا مسکراتا چہرہ، وہ تاکتا رہے گا، مبہوت ہو گیا، تاکتا رہے گا۔ ہم کو واقعے کی سے آپ کو جو بات، اسے میں نے جلدی کر دیا بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا کعب کیسا ہمارا چہرہ ہے؟ کیا جھوٹے کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ انہیں نظر نہیں چلی، پھر اٹھے، آقا کا دیدار کیا، کہا خدا کی قسم روئے زمین پر آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ نہیں ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر نفرت تھی تو آپ سے، آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی تو آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، آپ میرے دل و جان میں بس گئے ہیں، سب سے زیادہ اگر مجھ کو محبت ہے تو آپ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اگر چاہتے حضرت علی کو حکم دیتے مارو سے دو ہاتھ، اور جو ہم سمجھانا چاہ رہے وہ سب، اللہ کے رسول اپنے خادم کو حکم دیتے بلال کو مار دو تھپڑ، اللہ کے رسول اگر چاہتے تو فرماتے فاروق اعظم کو بلا کے ٹانگ توڑ دو اس کی، میں اللہ کا نبی ہوں، میری شان میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن آپ نے مثالی نفرت، مثالی محبت، نرمی، تواضع، عبدیت سے، گلے کی مٹھاس سے فرمایا ایمان مت لانا لیکن کم سے کم میرا چہرہ تو دیکھ لو، کیا یہ چہرہ جھوٹوں کا جیسا چہرہ ہے؟ نہیں واللہ یا رسول اللہ یہ چہرہ جھوٹوں کا۔ کسی نے کہا یہ بات؟ وہ جو مکے کے بازار میں کہتا تھا سب سے زیادہ نفرت ہم کو تم سے ہے،
اس نے کیا کہا سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو ہم کو آپ سے ہے یا رسول اللہ. کوئی بھی بات کہی جائے نرمی سے، محبت سے، پیار سے سمجھا کر کے کہی جائے تو دلوں پہ اثر بھی کرتی ہے اور بگڑے ہوئے معاملات درست ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ارے بولو، نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ. اچھا ہم دوسری طرح سمجھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے انگلینڈ میں، وہ بالکل نرم مزاج آدمی، اور ان کی بیوی جو تھی وہ تپاکا تھی، تپاکا. ہر بات پر ڈانٹ رہی، ہر بات پر بگڑ رہی، ہر بات پر ڈانٹ رہی، ہر بات پر بگڑ رہی. پٹاخا نہیں بلکہ پٹاخا سمجھ لیجیے آپ اس کو. اب وہ فجر کی نماز پڑھنے، ہنسو مت، سنو، یہ قوم آج جو رس رہی ہے اسی وجہ سے کہ یہ اپنی منزل بھول گئی ہے، اپنے نبی کا طریقہ بھول گئی ہے، اپنے اکابر اور اسلاف کا طریقہ بھول گئی ہے. اشراق کی نماز پڑھ کے آئے، کہنے لگے کہ اشراق تو 20 منٹ کے بعد ہو جاتا ہے، تم آدھے گھنٹے میں کیوں آئے؟ کہا تھی پریشان تھا اپنی بیوی سے. ہمارے حضرت کو خط لکھا کہ میری بیوی حد درجہ پریشان کرتی ہے، ایک ایک منٹ کا حساب لیتی ہے. آج تم فجر کی اذان سے پہلے کو مسجد چلے گئے، کیا بات تھی، کہاں گئے تھے؟ یا اللہ سر پیٹ لے کہاں پھنس گئے ہم. حضرت نے فرمایا کہ ایک دن محبت سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھا دو تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نکلا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اور غائب ہو گیا 2-3 گھنٹے کے لیے. کہا آج فیصلہ ہو ہی جائے. 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا، اشراق نہیں چاش بعد آیا. جب ہم گھر میں گھسے تو وہ بیلن لے کے، بیلن سمجھتے ہیں نا جسے وہ روٹی پکا بیلتے ہیں، وہ بیلن لے کے کھڑے، چہرہ سرخ، لنگی دوپٹہ ہٹا ہوا. کہا کمبخت، روزانہ آدھا گھنٹہ دیر، پون گھنٹہ دیر، آج 3 گھنٹہ دیر کے کہاں تھا، کس عورت کے پاس تھا؟ دیکھ لی کہاں یہ بات کہاں پہنچا دیا. بتا اور کھینچ کے بیلن مارا. وہ ہٹ گئے اور چلے گئے باہر. اب غور سے سنیے، یہی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹرننگ پوائنٹ، اسی کو کہتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کرتے ہماری معاشرتی زندگی، سماجی زندگی جو ہے وہ بگڑتی کیوں ہے کہ ہم موقع محل سے کام نہیں لیتے. ایک صاحب ہمیں چاول دے گئے تھے تو ہماری اہلیہ نے کہا کہ آج پلاؤ پکا دو. وہ بہو بیچاری بچے والی، کچے والی، ہمارے بھیڑ بھاڑ، تو تھوڑا بہت اچھا نہیں پکا ہوا تو لا کے رکھ دیا. تو ہمارے جو صاحب دادے جن کی وہ بیوی نے کہا کہ آپ کا حکم تھا پلاؤ پک گیا، یعنی شایانہ شان نہیں پکا لیکن تا حکم کر دیا. اب ہماری اہلیہ نے کیا کیا، اس کو برف ڈال دیا. کہا نہیں یہ تو بہت اچھا پکا، ایسا تو پلاؤ کبھی پکا نہیں. سارا فساد ختم کر دیا. کہا ایسا پلاؤ کبھی پکا ہی نہیں تھا، سارا فساد ختم کر دیا. اچھا خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ چلے گئے. کہتے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد آئے تو دیکھا کہ پسینے سے تر ہے اور گیس پر روٹی پکا رہی ہے، ایک پر سالن چڑھا ہوا ہے، ایک پر. سوچا میں نے میری اولاد نہیں ہے، گھر میں ماں باپ نہیں ہے، یہ بیچاری کھانا کس کے لیے پکا رہی ہے؟ میرے ہی لیے تو پکا رہی ہے. یہ رات کو کھانا کس کے لیے پکاتی ہے؟ میرے لیے پکاتی ہے. یہ دودھ رات کو کس کے لیے دیتی ہے؟ میرے لیے دیتی ہے. یہ چائے بنا کے کس کو دیتی ہے؟ مجھے کو دیتی ہے. یہ تہجد دودھ اور چائے لا کے کس کے لیے دیتی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ کر رہی ہے میری محبت میں کر رہی ہے، میری محبت میں یہ دیوانی ہے. اب دیکھیے یہ بات سمجھ میں آ گیا. اگر ہمارے شوہروں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گھروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں. وہ گئے، وہ فرماتے میں گیا اور گھر میں جا کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. انہیں پلٹ کے دیکھا پسینے سے تر روٹی پکا رہی ہے. کہا میری جان، کوئی ہاں باہر کے لونڈیا کو میری جان کہہ دینا، اپنی بیوی کو کبھی مت کہنا. وہ بیوی کو کہا میری جان، وہ جو صبح تم بول رہی تھی، جو کچھ بول رہی تھی دوبارہ بولو، جو تم نے صبح کہا وہ دوبارہ بولو، ہم کو بہت اچھا لگ رہا تھا سن کر کے. انہوں نے بیلن رکھ دیا اور چولہا بند کر دیا اور کہا کہ تم بھی بے حیا ہو، ہم بھی بے حیا، نہ تم سدھرو گے نہ ہم سدھریں گے. آؤ صلح کر لیتے ہیں، آج سے ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے، تم ہم کو کچھ نہیں کہیں گے. ایک ذرا سی نرمی سے بات بگڑی ہی بات بن جاتی ہے. یہ ہمارے گھروں میں سیکھیے اس کو.
چیخنے چلانے سے کام نہیں بنتا ہے، بلکہ کام کرنے سے کام بنتا ہے۔ گھروں کے ماحول کو بنائیے،